آج میں تمہیں ایک گنہگار عورت کا عبرتناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ صرف محبت ہی نہیں کرتا تھا، مودت بھی کیا کرتا تھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت، یہ مودت ہی تو ہے جو مچھلی کو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہنے دیتی۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اس شخص کو اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی تھی۔ اس طرح کی مودت تھی کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ خدارا میرے بھائیوں، اپنی فیملی سے محبت کیا کرو، اپنی بیوی سے، بچوں سے محبت کرو، پیار کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس نے بیوی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی، اگر میری زندگی میں ہی تیرا انتقال ہو گیا تو اپنے جیتے جی میں تمہیں تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا، قبر کی اندھیری کوٹری تک بھی میں تمہیں تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو قبر میں جائے گی، میں بھی قبر میں جاؤں گا۔ تو مردہ لاش بن کر قبر میں جائے گی، میں زندہ لاش قبر میں جاؤں گا۔ میں جب بھی مروں گا تیری باہوں میں مروں گا، کیونکہ میں تجھ سے صرف محبت ہی نہیں مودت بھی کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس شخص کی خوبصورت حسین و جمیل بیوی کو کوئی ایسی مہلک بیماری لگی کہ یہ مہلک بیماری دن بدن بڑھتی گئی، دن بدن جسم کے اندر سے زہر پھیلتا گیا، دن بدن تکلیف بڑھتی گئی۔ اس نے دنیا بھر کے حکیموں طبیبوں کو اپنے گھر میں بلایا، بیوی کا علاج معالجہ کروایا، مگر بے سود رہا۔ بڑے بڑے پیر آئے، دم پھونکا کر کے چلے گئے، کسی کے دم نے اثر نہ دکھایا، کسی کی پھکی نے اثر نہ ڈالا، کسی حکیم کی دوائی نے اثر نہ کیا۔ آخرکار وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا، وہی کچھ ہوا جو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کر چلا گیا۔ اس شخص کی بیوی مر گئی، اسی کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ایک تو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، دوسرا کہ اس نے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ میں قبر کے اندھیری کوٹلی تک تجھے تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس نے اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی، میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، قبر کی اندھیری کوٹلی تک تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جب بھی مرنا ہے تیری باہوں میں ہی مرنا ہے۔ عزیز و اقارب نے سمجھایا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، نظام چلتا ہی رہتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ کہتے تھے جب ہم لوگ مر جائیں گے تو یہ دفتر بند ہو جائیں گے، یہ فیکٹریاں، یہ ملیں، یہ نظام سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جھوٹ بولتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے مر جانے کے بعد نظام بند ہو جائے گا، نظام کا چلنا محال ہو جائے گا۔ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہی نظام چل رہے ہیں، وہی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اور تو کہتا ہے میں بیوی کی قبر کی اندھیری کوٹری میں سونا چاہتا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے بڑا ہی تنگ کیا عزیز و اقارب کو کہ میں اپنی بیوی کے بغیر زندہ ہرگز نہیں رہ پاؤں گا، لہٰذا مجھے بیوی کے ساتھ ہی قبر کی اندھیری کوٹری میں سلا دو۔ جب اس نے کافی زیادہ ضد کی، بار بار اصرار کیا، تو عزیز و اقارب مان ہی گئے۔ عزیز و اقارب نے کیا کیا، قبر کی اندھیری کوٹلی میں پہلے بیوی کو سلایا، مردہ لاش کو سلایا، پھر ساتھ میں زندہ لاش کو بھی سلا دیا۔ اوپر سے تھوڑی تھوڑی مٹی دے کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ تھوڑی تھوڑی مٹی اس لیے دی کہ اس سوچ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص باہر نکلنے کی کوشش کرے۔
ابھی عزیز و اقارب نے قبر کا منہ بند کیا ہی تھا کہ اندر سے ایک دم زور سے چیخ نکلی، چیخ کی آواز آئی۔ یہ شخص چیخا، چلایا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ہائے! ایک دم عزیز و اقارب نے قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھ کر حیران رہ گئے، دیکھ کر ہر کسی کی زبان پر استغفر اللہ نکلنے لگا۔ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک ہی پل کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر بیوی کی زبان کو بھی سانپ کھا رہا ہے، بیوی کی آنکھوں کو بھی سانپ کھا رہا ہے۔ ایک ہی پل کے اندر ایک سانپ غیب سے اندر سے آیا ہے، اللہ کے حکم پر وہ بیوی کی زبان بھی کھا رہا ہے، بیوی کی آنکھیں بھی کھا رہا ہے۔ یہ شوہر جلدی جلدی باہر نکلا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، جلدی سے قبر سے باہر نکلا، اوپر سے مٹی دی، قبر بند ہو گئی۔ اب یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، یہ شوہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہا حضرت میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں جب تو مرے گی میں تیرے ساتھ ہی قبر کی اندھیری کوٹھری میں سوں گا۔ خوفناک، خطرناک، زہریلا سانپ نمودار ہوا، اس نے آ کر میری بیوی کی زبان کو کاٹا، میری بیوی کی آنکھیں کھانے لگا، زبان کھانے لگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، میری بیوی کو زندہ کر کے اتنا پوچھ کے بتا دیں کہ آخر وہ دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کی وجہ سے اسے اتنا عذاب ملا کہ اللہ نے ایک سانپ مسلط کر دیا۔ یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو بیوی کی قبر پر لے گیا۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ 2 رکعت نماز کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے مردہ عورت، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت ہو کر قبر سے باہر نکلا۔ آپ کا حکم سنتے ہی کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی ایک دم قبر پھٹی، مردہ عورت کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اتنا بتا دے کہ تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے کہ اللہ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے تیرے اوپر۔ اس عورت نے کہا، یا حضرت اور بھی میں کافی گناہ کیا کرتی تھی، لیکن ایک گناہ ایسا خطرناک کیا کرتی تھی جس کی اللہ نے مجھے سزا یہ دی ہے۔ اللہ نے ایک زہریلا سانپ مسلط کر دیا، وہ ایک ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں۔ وہ ایک گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ یہ تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں میں کسی دوست کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، انہی آنکھوں سے غیر محرم دوست کو دیکھتی تھی اور اسی زبان سے اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ جب محبت کرنے والے شخص نے یہ کہانی سنی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا، وہ بدبخت عورت، میں تو تجھ سے صرف محبت ہی نہیں، میں تو تجھ سے مودت بھی کیا کرتا تھا۔ یہ کیسی کہانی ہے؟ یہ کیسا منظر ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا، تو غیر سے محبت کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، تجھے پتہ نہیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے۔ جس طرح تو نے اپنی بیوی سے اس قدر محبت کی، کاش کہ میرے رب سے اس قدر محبت کر لیتا، میرے رب کے نام پر جیتا، رب کے نام پر مرتا، آج وہ تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا، اس قدر وہ تیرا دل نہ دکھاتا، اس قدر وہ تیرا جگرا نہ پھاڑتا، اس قدر وہ تیرا کلیجہ نہ پھاڑتا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب سے محبت کرو، رب سے عشق کرو۔ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔